اس کا باب 6 ہے، باب بیان اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ. اس میں عمرو بن العاص سے مروی ہے. عمرو بن عاص از دا رپورٹر. ان سے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. یہ صحیح مسلم میں اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث. تو یہ دلیل بن گئی کہ ایک حاکم اگر اجتہاد کر کے ہے تو وہ پھر اس سے بھی. یہ اس کے اوپر وہ احادیث تھی بیٹے. اور آخر میں ریفرنسز لکھ لیں. یہ جو بات حدیث کی آخر پہ جب لے آئے کہ امت ایز اے ہول جس کو اچھا جانے، میں نے کہا وہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتی، اور شنیعہ اور قبیحہ اور مکروہہ اور محرمہ اور دلالہ نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے اس لیے کہ امت کی اکثریت پر اور امت پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ہاتھ ہے. اس کو جماعت کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کو السواد الاعظم کہا. پہلی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث ترمذی شریف کی ہے، کتاب الفتن کے اندر، کتاب الفتن میں باب ما جاء فی لزوم الجماع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں فرمائے گا. اور کبھی بھی جب لفظ آتا ہے تو 100% مراد کبھی بھی نہیں ہوتا، اس سے مراد ہمیشہ اکثریت ہوتی. آگے حدیث میں بھی تصریح ہے، یعنی میری امت کی اکثریت کبھی دلالت پر مجتمع نہیں ہوگی. کیوں؟ ید اللہ مع الجماعہ وید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہمیشہ جماعت پر ہے. یہ حدیث اسی طرح بیٹے ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی عبداللہ بن عمر سے، وہی کتاب الفتن، وہی باب ما جاء فی لزوم الجماعہ. فرمایا علیکم بالجماعہ، تمہارے اوپر واجب ہے کہ جماعت کا ساتھ دو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، فرقہ بندی میں نہ جاؤ، فرقوں میں نہ جاؤ، یعنی چھوٹے طبقوں کی طرف نہ جاؤ. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ علیحدہ ہونا. چھوٹے گروہوں کی طرف نہ جاؤ، چھوٹے مسلکوں اور گروہوں کی طرف نہ جاؤ، جماعہ کثرت کی طرف جاؤ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، یعنی مثال دی حضور نے، دو اگر جمع ہو جائیں تو شیطان ایک کے زیادہ قریب ہوتا ہے، دو سے دور ہوتا ہے. اثنان خیر من واحد وثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثۃ ید اللہ علی الجماعہ. حضور نے تمثیل دے دی، فرمایا دو ایک سے بہتر ہیں، دو کا اکٹھا ہونا. تین کا اکٹھا ہونا دو سے بہتر ہے. چار کا اکٹھا ہونا تین سے بہتر ہے. اور یہ مثالیں دے کر فرمایا ید علیکم بالجماعہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. گویا اس میں حضور نے اکثریت کو جماعت کا نام دیا. تو یہ حدیث آ گئی. اسی طرح عبداللہ بن عمر نے فرمایا لا یجمع اللہ هذه الامة علی الضلالة ابدا وید اللہ علی الجماعۃ الاعظم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. اور فرمایا اللہ کا ہاتھ الجماعۃ الاعظم. اب یہ جو آقا نے تخصیص فرما دی، اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے بڑا مسلک ہوگا گرو، اس پر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے. تو گویا امت میں جس مسلک پر امت کی اکثریت قائل و عامل ہوگی، وہ اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوگی. اور پہلے والی جو حدیث میں نے بتائی وہ ترمذی اور نسائی میں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے اور فرمایا انس بن مالک سے، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. فرمایا میری امت، یہ حدیث ابن ماجہ میں، یہ بھی سیاستہ میں، کتاب الفتن، اور باب امام ابن ماجہ نے قائم کیے باب السواد الاعظم، باب قائم کیے. فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اور لوگوں جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو تو پھر کون سا راستہ درست ہوگا؟ فرمایا فعلیکم بالسواد الاعظم، جو سب سے بڑا گروہ اور مسلک ہے اس کو اپنا لینا.
ابن ماجہ میں سب سے بڑے گروہ اور مسلک کو اپنا لینا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا آگے حدیث ابن ماجہ میں انس بن مالک کہ میری امت کے جس میں فرمایا 72 فرقے ہو جائیں گے، سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ہی الجماعہ، وہ بڑا سب سے بڑا مسلک اور گروہ ہوگا، وہ جنتی، وہ عقیدہ سیاح ہوگا، السواد العظم ہوگا ابن ماجہ میں۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس کا پیمانہ مقرر فرما دیا۔ تو امت کا اکثریتی گروہ، اور اکثریت امت کی جن اعمال کو بدعت اور دلالہ اور گمراہی کہا جاتا ہے، یہ اعمال پوری امت کی اکثریت میں رائج ہیں۔ امت کی اکثر پورا عالم عرب، ایک سعودی عرب کو اور گلف سٹیٹ کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی پورا عالم عرب اہل سنت والجماعت اسی طور طریقے پر عامل ہے۔ مراکش تک، مغرب تک، سوڈان، الجزائر، عرب، ترکی، سوڈان، ایران، بغداد، عراق، فلسطین، اردن، شام، دمشق، مصر، ان تمام ممالک کی اوور ویلمنگ میجورٹی، بھاری اکثریت عامل ہے اسی اہل سنت عقیدے پر، اور وہ انہی شعائر اور طور طریقوں پر جو آپ کے ہاں کلچرل بنیادوں پر ادائیگی کے طریقے مختلف ملکوں میں ذرا مختلف ہوتے ہیں، مگر بنیادی عقائد تمام ایک ہیں۔ جس کو بعض لوگ بدعت، دلالت، گمراہت اور شرک کہتے ہیں، امت کی بھاری اکثریت ان کو بدعت، دلالت، گمراہی اور شرک نہیں کہتی، ان کو جائز مستحسن مانتی ہے۔ تو وہ بدعت کی اس تعریف کے قائل نہیں ہیں۔ یہ سنت سے تمام چیزیں ثابت ہوئیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر حدیث کی روشنی میں کافی ہو گیا، باقی آپ مکمل کر دیں۔ وما علینا طلع البدر علينا